السلام علیکم، اردو کتھا میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص بیابان جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے اور درخت پر بیٹھے پرندوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ کچھ دیر رک کر بزرگ اور پرندوں کی گفتگو ملاحظہ کرتا رہا اور اس بات پر حیران و ششدر تھا کہ بزرگ پرندوں کی زبان سمجھ رہے تھے اور انہیں جوابات بھی دے رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور بزرگ کے قدموں میں گر گیا اور عرض گزار ہوا کہ حضرت، مجھے بھی پرندوں کی بولی کا علم سکھائیے۔ بزرگ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص بضد رہا کہ حضرت، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مجھے یہ علم عطا کر دیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہ سکھانا ہوتا تو میں یہ منظر دیکھ ہی نہ پاتا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میاں، یہ علم آپ نے دیکھ لیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تمہارے ناتواں کندھے حکمت کا اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس بات کو بھول جاؤ۔ لیکن وہ گڑ گڑاتے ہوئے علم سکھانے کی ضد پر ڈٹا رہا۔ ٹھیک ہے، میں یہ علم سکھا دیتا ہوں، لیکن اپنے نفع و نقصان کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ بزرگ نے جب اسے بضد دیکھا تو یہ کہتے ہوئے آخرکار علم سکھانے پر آمادہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے جناب، میں اپنے نفع و نقصان کا خود ذمہ دار ہوں گا۔ اس شخص نے خوشی خوشی شرط کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کہا۔ چنانچہ کچھ دن ٹھہر کر اس شخص نے پرندوں کی بولی کا علم سیکھا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنے جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا کہ چھت پر بیٹھے کووں کی آپس کی گفتگو اس نے سنی تو کان ادھر ہی لگا دیے۔ اپنی بھوک سے پریشان حال کوے خوراک کی تنگی کو لے کر بحث کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھا کوا دوسروں کو کہنے لگا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ سامنے بھینس دیکھ رہے ہو نا، جس کو یہ چارہ ڈال رہا ہے، یہ کل مر جائے گی اور ہم جی بھر کر گوشت کھائیں گے۔ دوسرے کوے یہ بات سن کر خوشی سے کائیں کائیں کرنے لگے اور ہوا میں اڑ گئے۔ کووں کی بات سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا کہ علم سیکھنے کا کوئی تو فائدہ ہوا۔ اس شخص نے اسی دن ہی جلدی جلدی بھینس بیچ دی اور کووں کی پیشن گوئی کا تدارک کر کے مطمئن ہو گیا۔ دوسرے دن صبح سویرے کوے چھت پر آ بیٹھے اور بھینس کو وہاں نہ پا کر بوڑھے کوے کو کوسنے لگے۔ بوڑھے کوے نے کہا، پریشان نہ ہو، کل اس کی گائے مر جائے گی اور ہم جی بھر کے گوشت کھائیں گے۔ وہ شخص ان کی گفتگو سن رہا تھا اور خوشی سے اس کی بانچیں کھل گئیں کہ چلو ایک اور نقصان بچ گیا۔ بزرگ نے تو خواہ اسے ڈرا ہی دیا تھا کہ اس زبان کے سیکھنے کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہاں تو نفع ہی نفع دکھ رہا ہے۔ چنانچہ اسی دن اس نے گائے کو بھی بیچ دیا اور پیسے جیب میں ڈال کر وہ بہت مسرت محسوس کر رہا تھا۔ تیسرے دن پھر کوے اس کی چھت پر آ بیٹھے اور گائے کو بھی وہاں نہ پا کر بوڑھے کوے کی بہت بے عزتی کی کہ ایک تو ہم بھوک سے نڈھال ہیں، اوپر سے جھوٹ بول بول کر تم نے ہمیں خوار کیا ہوا ہے۔ بوڑھا کوا بولا، سب میری بات سنیں اور پریشان نہ ہو، کل اس شخص کا بیٹا مر جائے گا اور دور و نزدیک سے آنے والے مہمانوں کے طعام کے لیے یہ سامنے کھڑے بیل کو ذبح کرے گا اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ گوشت مل جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اچانک پڑنے والی افتاد سے گھبرا کر زاروں قطار روتا ہوا علم سکھانے والے بزرگ کی طرف بھاگ پڑا اور پہنچ کر روتے روتے سارا حال کہہ سنایا۔ بزرگ نے کہا، دیکھو میاں، تمہیں پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ ان حکمتوں کا بوجھ اٹھانا تمہارے بس کی بات نہیں، اس لیے یہ علم مت سیکھو، مگر تم نہیں مانے۔ اب اصل ماجرا یہ ہے کہ تمہارے گھر پر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی تھی، لیکن تمہارے رزق میں سے بھینس نے خود کو پیش کر دیا اور مصیبت اپنے سر پر لے لی، لیکن تم نے بھینس کو بیچ دیا۔ پھر وہ مصیبت گائے نے اپنے سر لی، لیکن تم نے اس کو بھی بیچ دیا۔ اب یہ مصیبت تمہارے بیٹے کے سر پر آ چکی ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ وہ شخص اپنے آپ کو کوستا ہوا اور چیختا چلاتا ہوا دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگ پڑا کہ مہمان بیٹے کو جی بھر کر دیکھ لے اور پیار کر لے۔ معزز ناظرین، سینہ بسینہ چلتی ہوئی پہنچنے والی یہ حکایت ہو سکتا ہے آپ نے مختلف انداز میں سنی ہو، لیکن صدقہ دینے اور رزق کی تنگی اور نقصان سے ٹلنے والی مصیبتوں اور آفتوں کی اس سے بڑی اور جامع مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ حکایت ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے
جو اپنے رزق کے نقصان پر بجائے اس کے کہ اللہ پاک کی حکمت تصور کرتے ہوئے صبر کریں، بے صبری سے واویلا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے دیکھو میرا کتنا بھاری نقصان ہو گیا، میرا لاکھوں کا کاروبار نقصان میں چلا گیا، میری اتنی قیمتی چیز مجھ سے چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی نہ جانے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں نے اتنی محنت، اتنی مشقت کے بعد یہ مال جمع کیا تھا، اتنی تگ و دو کے بعد یہ مال جمع کیا تھا، میں نے کتنے خواب دیکھے تھے، لیکن ان میں سے کچھ بھی اب پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چیز میرے ہاتھ سے اللہ نے لے لی ہے۔ یہ واویلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر شکایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت پر شکایت ہے کہ کیا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے نقصانات دے کر ہمیں اپنی امان میں رکھ رہا ہے۔ دوستو، ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے نقصان میں کبھی راضی نہیں۔ اگر کسی بڑی آفت کو ٹالنے کے لیے رزق کا کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے تو اس کو رب کی حکمت جانتے ہوئے صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، اور اپنے دل میں پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ پیدا کرنے والا اور رزق سے نوازنے والا رب کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہے گا۔ وہ رب ہمارا کیسے برا چاہ سکتا ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہماری ماں ہم سے زیادہ پیار نہیں کرتی، ہماری ماں ہمیں نہیں چاہتی، تو ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کی محبت اپنے لیے دیکھی ہے۔ تو پھر کیوں ہم اللہ کے اس فرمان کو، اللہ کی اس بات کو جھٹلاتے ہیں کہ وہ ہم سے ہماری ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حکمتوں پر راضی رکھنے کا فن عطا فرمائے۔